الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمہارے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ تباشی کرو، جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجد میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 اس کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت اسی رکوع کے اندر موجود ہے جس رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ کیا ہے، روزے کے فدیے کا تذکرہ کیا ہے، اعتکاف کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بیچ میں عورتوں کے اور مردوں کے متعلق اور ان کے تعلقات کے متعلق بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں، یہ الفاظ استعمال کر کے، یہ تعبیر استعمال کر کے قرآن کریم نے میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کی طرف ایک لطیف اشارہ کیا ہے کہ ان دو جملے میں ان کی اس پوری نازک زندگی ایک بامقصد زندگی کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ یہ ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ لباس عام طور پر اس کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو سطر کا چھپانا، دوسرا مقصد زیبائش اور آرائش، زیب و زینت، تیسرا مقصد جسم کی حفاظت، یعنی موسم کی تبدیلی سے، گرمی اور سردی سے جسم کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ 3 مقاصد ہیں لباس کے۔ قرآن کریم نے لباس کا ایک مقصد اور بھی بیان کیا ہے، وہ تقوی بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر کی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، بتایا کہ بہترین لباس جو ہے تقوی کا لباس ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کروں گا وہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کے جو لطیف اور نازک تعلقات ہیں ان کے متعلق یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں۔ میاں بیوی کو قرآن کریم نے جو یہ کہا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ اسی بنیاد پر یہ ایک دوسرے کی زندگی ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ الگ الگ رہتے ہیں، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، آپس میں ان کا جائز طریقے سے رشتہ ہو جاتا ہے، تو قرآن کریم نے اس رشتے کو اتنے لطیف انداز میں کہا کہ ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں۔ لباس
جسم سے سب سے قریب چیز ہے، اس سے قریب کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ لباس ہی انسان کے جسم سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی قربت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے سب سے زیادہ قربت اور نزدیکی کا رشتہ تھا، اس سے زیادہ قریب کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو، ایک دوسرے کے رازوں کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں اپنے اس لباس کو اتار پھینکیں، ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں، ایک دوسرے سے غیبتیں کرنے لگ جائیں، تو وہ لباس نہیں رہیں گے جو قرآن کریم کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بلکہ پھر وہ عام طور پر ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے لوگ ایک دوسرے کی کمیوں کو، خرابیوں کو، عیبوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بیویاں بھی اگر اپنے شوہروں کی اور شوہر اپنے بیویوں کی برائیاں اور ان کی عیب بیان کرنے لگ جائیں تو پھر ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اصل فرق قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اتنا لطیف نقطہ اور اشارہ بیان کرتا ہے، وہ یہی کہ ایسا نازک رشتہ ہے اور ایسا مہذب رشتہ ہے، ایسا قریبی رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دکھ درد کو جاننے والے، ایک دوسرے کے مصیبتوں کو سمجھنے والے اور مل جل کر ختم کرنے والے ہیں۔ اور یہ رشتہ صرف ذمہ داریوں کا نہیں ہوتا ہے، جیسے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے عورت کے یہ حق ہیں، مرد کے یہ حق ہیں، ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں، ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ رشتہ ان ذمہ داریوں سے بڑھ کر ایک احساس کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، تعلق کا رشتہ ہے۔ قرآن کریم نے اسی رشتے کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ میاں بیوی آپس کے اس تعلق کو سمجھیں۔ قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے جو لباس ہے، اس دوسرے کو سمجھیں اور اسی طرح، اسی ذمہ داری کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی اپنائیت کے ساتھ، اسی للہیت کے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم نے تو اس رشتے کو نشانی سے تعبیر کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ یہ جوڑے اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی لیے رشتہ کیا ذمہ داریوں سے، فرائض سے بڑھ کر احساس کا اور محبت کا رشتہ ہے، ہمدردی کا رشتہ ہے، احسان کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کی قدر کرنا ہے اور صحیح معنوں میں ایک دوسرے کو لباس سمجھنا ہے کہ وہ ہر طرح کی خامیوں کو وہ چھپانے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو رشتہ ہے بہتر طریقے پر، جب تک اللہ نے زندگی مقدر کی ہے، اس زندگی کی وہ گاڑی کو بہتر طریقے سے چلا سکے، کسی طرح کی کوئی آپس میں کوئی رنجش پیدا نہ ہو، کسی طرح کے آپس میں کوئی جھگڑے نہ ہوں، بلکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اچھے خاندان کی خاطر، اچھے معاشرے کی خاطر، اپنے بچے کے مستقبل کے لیے وہ بہتر زندگی گزار رہے ہوں اس احساس کے ساتھ۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے حقوق اور فرائض سے بڑھ کر جو احسان کی بات قرآن کریم کرتا ہے، جو فرائض اور ذمہ داریوں سے بڑھ کر جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ احسان کا معاملہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کے ساتھ اس کو نبھائیں۔ اگر وہ مرد یہ سمجھے کہ ہماری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ مرد کے لیے کھانا، کپڑا اور ان کی تمام چیزوں کا انتظام کرنا، اور یہ سوچے بس ہمیں مرد کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا، اتنا نہیں، بلکہ ایک احساس اور محبت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اپنا تعلق بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جینا مرنا بس مرد عورت کے لیے، عورت کا مرد کے لیے ہونا چاہیے، ایسا یہ تعلق ہے۔ اس تعلق کو اگر اسی طرح نبھائیں گے جس طرح قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے، تو تبھی ہوگا جب فرائض اور ذمہ داریوں سے بڑھ کر اس رشتے کو سمجھا جائے گا اور اس تعلق کو سمجھا جائے گا، اسی کے مطابق اس کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس رشتے کو صحیح طور پر سمجھنے اور جیسا جس کے حق ہیں اس حق سے بڑھ کر احساس کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔